بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے متعلق ہے، جسے ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کی آواز میں سنیں گے اور دیکھیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے۔ تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تو ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے، رکھ نہ لیں رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون۔ آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی۔ تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا۔ تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے۔ وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے، نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا اب بتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔
उसी घर के अंदर अल्लाह ने परवरिश करके फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। तो मूसा फिर फिरौन के घर में पलने लगे और जब जवान हो गए तो फिरौन के यहाँ जो जुल्म होता था हजरत मूसा उस पर बोल पड़ते थे, जलाल फरमाते। तो फिरौन फिर नाराज नाराज रहने लगा, यहाँ तक कि उसने आपको निकाल दिया, आप तशरीफ ले गए वहां से। तो हजरत मूसा एक दिन शाम के वक़्त दोबारा आए बस्ती में, लोग सोए हुए थे। तो दो आदमी, एक बनी इसराइल में से और एक फिरौन की अपनी कौम में से, वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। लेकिन वो जो हजरत मूसा की बनी इसराइल की कौम का शख्स था, उस पर वो कब्ती, वो जो फिरौन के करीबी लोगों में से था, वो जुल्म कर रहा था और बोझ उठाने की बात कर रहा था। अब उसने हजरत मूसा को पुकारा कि ये देखे मेरे साथ किस तरह की बात कर रहा है। तो हजरत मूसा का इरादा भी नहीं था, आपने बस उसको समझाया, पर कुछ लोगों को समझ। तो हजरत मूसा ने फिर एक मुक्का मारा, एक घोंसा मारा, सिर्फ एक ही। ये कई तगड़े और दलेर इस तरह के भी होते हैं कि घोंसा एक भी बर्दाश्त नहीं करते। वो एक मारा, आदमी धड़ाम से जमीन पे गिरा और मारी गया। हजरत मूसा का इरादा नहीं था, लेकिन वो मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर अपने रब से इस्तगफार भी फरमाई। कुरान कहता है कि उन्होंने माफी चाही कि अल्लाह मेरा इरादा नहीं था। बहरहाल अगले दिन ना हजरत मूसा दोबारा आए। वो सुना करते थे ना हम कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। वो कम से कम दुश्मनी तो अक्लमंदी से करता है ना, लेकिन जो बेवकूफ दोस्त हो बेवकूफ। हजरत मूसा दोबारा आए तो वो बनी इसराइली अगले दिन किसी और से झगड़ा कर रहा था। फिर उसने मदद के लिए पुकारा तो हजरत मूसा कहने लगे, मुझे लगता ये है कि तेरी आदत है, तो खुद बड़ा झगड़ालू है, तूने रोज नया झगड़ा शुरू किया होता है। हजरत मूसा जब उसकी तरफ बढ़े ना डांटने के लिए, तो उसने शोर करना शुरू कर दिया, कहने लगता है जिस तरह आपने उसे कल कत्ल किया था, मुझे भी कत्ल ही करेंगे। ये इंसानों का मिजाज है कि आप जब तक किसी के तबीयत के मुताबिक चलेंगे वो राजी रहता है, और जरा आप उसकी तबीयत से हटते हैं तो वो शोर करता है। उसने कहा जी आप मुझे भी लगता है मारेंगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में जब उसने शोर किया तो बात फिर फिरौन के दरबार तक गई। वो तो पहले ही बहाना तलाश कर रहा था। उसने कहा ढूंढो, पकड़ो और माज़अल्लाह शहीद करेंगे। किसी ने आके खबर दी कि आप जहाँ से हिजरत कर जाएं, इसलिए कि आपके लिए यहाँ हालात दुरुस्त। और भाई ये छोड़ दिया करें बात कि फलां आदमी के हक में फलां जगह हालात कैसे खराब हुए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ के क्यों आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत क्यों फरमाई? ये एक ऐसी अजीब बहस है जिसको लोग बिला वजह छोड़ देते, बिला वजह छेड़ देते हैं। और बिलखुसूस कि खातून ने एक दफ़ा मुझे पैगाम दिया तो मैं बड़ी उसकी बात सुन के मुझे अजीब लगा। वो कहने लगी कि दूसरी जगह मेरी शादी हुई है, मुझे तलाक हो गई थी, तो मुझे एक ताना रोज सुनने को मिलता है, तो इतनी अच्छी होती तो वहां ना रह लेती। तो भाई ये को ताने वाली बात है। कोई जरूरी है कि बीवी गलत होती है तो तलाक होती है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की दो साहिबजादियों को अबू लहब के दो बेटों ने तलाक भेज दी थी, किसकी गलती थी? तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ क्यों तलाक? तो इतनी जल्दी बात थोड़ी कर देंगे आप, थोड़ी एहतियात फरमाएं बोलने में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले और आप मदियन की तरफ चले गए। मदियन वो इलाका था जहाँ फिरौन की हुकूमत कोई नहीं थी। हजरत मूसा जैसे ही वहां पहुंचे तो उनके अंदर एक जज्बा था, जुल्म होता नहीं देख सकते। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा लोग अपने अपने जानवरों को घाट पे पानी पिला रहे हैं और दो खवातीन है वो बिल्कुल पीछे खड़ी हैं। तो हजरत मूसा कलीम आगे बढ़ के कहने लगे तुम क्यों नहीं पानी पिलाती? तो वो कहने लगी हमारा भाई कोई नहीं, बाप हमारा बूढ़ा है। अल्लाह अकबर। मजबूरी ये है, हम हैं भी पर्दादार घराने की, मजबूरी हमारी ये है कि जब तक ये सारे लोग पानी पिला नहीं लेंगे उतनी देर तक हमारी बारी नहीं आएगी। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अच्छा ये बात है तो जानवर मुझे दो। वो हो ये रहा था कि चूंकि मर्द पानी पिला रहे थे तो और जितने भी मर्द आते जाते थे वो घुसते जाते थे, वो घुसते जाते थे और औरतें बेचारी खड़ी थी। हजरत मूसा झट से आगे बढ़े, पीछे हटो। उन दो खवातीन पाकबाज औरतों के जानवरों को पानी पिलाया।
اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے. وہ بیویاں جلدی جلدی گھر گئیں, جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا, اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے. فرمایا جلدی لاؤ. کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں, لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. حضرت شعیب نے گھر بلایا, اپنی ایک بیٹی کو بھیجا, فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ. وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں, 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں, میرے گھر میں رہیں. اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے, دیکھ بھال کریں گے, تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں. تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا. اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے. تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی, تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے, میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے, گرمی حاصل کر سکے. وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں. درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں وہی آنی شروع ہوئی. وہاں وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا تھا. رب کریم نے وہیں حضرت موسیٰ کلیم کو وہیں ید بیضا عطا فرمایا. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے ہیں. بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکتے تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا. تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا, اپنا عصا, اپنی چھڑی, اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا, ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو. جادوگر آئے, انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ, لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کر رہے ہیں, کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا. بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا, لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے. اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا, بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں, بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں. یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا. اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں. خیر, جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا لوگے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا, جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا, دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی, لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا, انہیں سانپ نظر آ رہا تھا. فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا. ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی, ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا. اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے. جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا.
یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا, سیدھا پیر کاٹ دوں گا. میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو, اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا. انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی. اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے. یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا پر جادوگر کلمہ پڑھ گئے. وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا. جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں, آپ اصحاب پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں. تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا. جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا, اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا. ختم ہو گئی بات. یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں, تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا. نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر. اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا. فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے, کہتے تھے یہ ہماری طرف سے, اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہوتے نا نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے. ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے, حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا. آیت نمبر 130 اور 143 کا بھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا, جموں کا, مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا. یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئیں, ٹڈیاں آ گئیں, یہ اللہ نے عذاب نازل کیا. جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے. اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے, بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے. بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم. ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں, ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دینی. ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک, پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی. یہ طریقہ درست نہیں, یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے. یہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی. وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں. یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے, بت پوجتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو. فرمایا یہ تو جاہل ہے, تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے. اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں, میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں. 40 دن کا یہ عرصہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے, وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا. آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے, کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے,
तौरात अता करने का जिक्र है। आगे चल के बताया कि जो मुतकब्बिर लोग हैं ना, वो आयात इलाहिया से मुंह फेरते, और जो लोग अल्लाह की आयात और क़यामत को झुठलाते हैं, इनके अमाल बातिल हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर क़याम के अरसे में बनी इसराइल के जेवरात से बछड़ा बनाकर उसे माबूद बनाने का जिक्र है। इनमें एक जादूगर था सामरी, सुना है सलाला में उसकी कब्र है। हजरत मूसा कोहे तूर पे चले गए तो उसने पीछे से ना सोने का एक बछड़ा बना लिया, उसमें सोने की तारें उसके मुंह में लगाई, हवा चलती थी तो बजती थी। इतने कमजोर अकीदे की ये कौम थी कि इन्होंने फटाफट मानना शुरू कर लिया, फटाफट माना, कहने लगे ये ठीक है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए तो कौम पर गुस्से और अफसोस का इजहार फरमाया और कहा मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया है। उन्होंने तौरात की तख्तियां भी जमीन पे डाली और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ के उससे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा ऐ मेरे माँ जाए, बड़े खूबसूरत लफ्ज है कुरान पाक, ऐ मेरे माँ जाए, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया और करीब था कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसने का मौका ना दें, कभी भी दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका न देना चाहिए। फिर आयत नंबर 151 में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और कलिमात इस्तिगफार का जिक्र है। आगे चल के बताया कि गुस्सा ठंडा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठाया, जिनकी तहरीर में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत की बिशारत थी। आयत नंबर 156 से लेकर 158 तक में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, जिसमें उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कामिल नेमत मैं उन लोगों को अता करूंगा जो ईमान के साथ तकवा भी इख्तियार करेंगे, ये उन्हें मिलेगी नेमत। और फिर वो ज़कात देंगे और इस अजीम रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो पैरवी करेंगे। अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन कराम, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कादरी वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबका जारी नीयत से शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।